اور موضوع پر مسح کرنا یہ کوئی عام علامت نہیں ہے بلکہ اہل سنت و جماعت کی علامت ہے، سنی ہونے کی یہ علامت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی علامت یہ ہے کہ تم شیخین حضور سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت رکھو، اور نبی علیہ السلام کے دونوں دمادوں کے بارے میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان درازی بند رکھو اور موضوع پر مسح کرو، یہ اہل سنت و جماعت کی علامت ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈال رہا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت شامی جبہ زیب تن فرمایا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین تنگ تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن کے نیچے سے بازو نکالے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موضوع پر مسح کیا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پاؤں دھونا بھول گئے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھول گئے ہو، میں نہیں بھولا، مجھے تو میرے اللہ نے میرے رب نے اسی طرح ہی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بخاری شریف کی روایت ہے، موضوع پر مسح کرنا ثابت ہے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے ملاقات کی تو وہ سب کے سب موضوع پر مسح کرنے والے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی دیر تک اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا جب تک یہ روز روشن کی طرح میرے اوپر مسئلہ عیاں نہیں ہو گیا، روز روشن کی طرح مسئلہ عیاں ہو گیا تو پھر میں نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا۔ شیعہ لوگ جو فرقہ امامیہ والے ہیں وہ موضوع پر مسح کرنے کے قائل نہیں ہے بلکہ وہ پیروں پر مسح کرنے کے قائل ہیں، برخلاف اہل سنت کے، کہ اہل سنت تو پیر دھونے کے قائل ہے اور وہ پیروں پر مسح کرنے کے قائل ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھی پیر دھونے کا حکم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے اور وہ پیروں پر مسح کرنے کے قائل ہے، اور ہم پیر دھو کر اگر موزے پہنے ہو تو موضوع پر مسح کرنے کے قائل ہیں۔ موضوع پر مسح کرنا یہ کوئی عام علامت نہیں ہے بلکہ اہل سنت و جماعت کی علامت ہے، سنی ہونے کی یہ علامت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی علامت یہ ہے کہ تم شیخین حضور سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت رکھو، اور نبی علیہ السلام کے دونوں دمادوں کے بارے میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان درازی بند رکھو اور موضوع پر مسح کرو، یہ اہل سنت و جماعت کی علامت ہے، اہل سنت و جماعت کی علامت ہے۔ یہ انس بن مالک جو حضور علیہ السلام کی تربیت میں رہنے والے، حضور علیہ السلام کی خدمت کرنے والے، یہ انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت کی علامت ہے، موضوع پر مسح کرنا اور نبی علیہ السلام کے یاروں سے محبت کرنا۔ تو آئیے موضوع کی جو شرائط بیان کی گئی ہے، مسح کرنے کی شرائط، وہ سماعت فرما لیجئے۔ تو 10 شرائط میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ خفین کہتے ہیں کہ چمڑے کے موزے، مسح علی الخفین، چمڑے کے موضوع پر مسح کرنا۔ تو اس کی 10 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ٹخنوں سمیت وہ پورے قدم کو چھپا لیں، ٹخنوں سمیت پورے قدم کو چھپا لیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قدم کی حیت پر بنے ہوئے ہوں اور پیروں سے ملے ہوئے ہوں، قدم کی حیت پر بنے ہوئے ہوں، قدم کی صورت میں بنے ہوئے ہوں اور پیروں سے ملے ہوئے ہوں۔ اور تیسری شرط یہ ہے اتنے مضبوط ہوں کہ انہیں پہن کر جوتے کے بغیر ایک فرسخ، 3 میل شرعی جو ہوتا ہے وہ 5 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے، اور 5 کلومیٹر میں 486 میٹر 40 سینٹی میٹر ہوتا ہے سفر۔ تو یہ تیسری شرط ہے کہ اتنے مضبوط موزے ہونے چاہیے کہ جوتے پہنے بغیر بندہ 3 میل یعنی 5 کلومیٹر کا سفر طے کر سکے جوتے پہنے بغیر، یہ بھی اس کی شرط ہے، موضوع کی یہ شرط ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ پیروں پر بغیر باندھے ہوئے رک سکے، ٹھہر سکے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اتنے موٹے ہوں کہ پانی کو پیروں تک نہ پہنچنے دیں۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ ان میں سے کسی موزے میں اتنی پھٹن نہ ہو جو مسے سے مانے ہو، پھٹن بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور 7ویں شرط یہ ہے کہ طہارت کاملہ پر پہنے جائیں، وضو کر کے پہنے جائیں۔ اور 8ویں شرط یہ ہے کہ وہ طہارت تیمم سے حاصل نہ کی ہو، تیمم سے بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے نا، جیسے تیمم کے مسائل بیان کیے گئے، تو تیمم پر طہارت اگر حاصل کی ہوگی تو اس پر موزے پہن کر مسح نہیں ہوگا۔ اور 9ویں شرط یہ ہے کہ مسح کرنے والا جنبی نہ ہو، اس پر غسل واجب نہ ہو کہ بھئی غسل واجب ہو اور وہ موزے پہن لے، تو ایسا نہیں ہے۔ 10ویں شرط یہ ہے اگر پیر کٹا ہوا شخص مسح کرنا چاہے تو شرط یہ ہے کم از کم ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر اس قدم کا اوپری حصہ باقی ہو۔ اگر پاؤں کٹا ہوا ہے تو اوپر والا 3 انگلیوں کی مقدار اوپر والا حصہ باقی ہو، تو اس پر اگر موزہ پہنا ہوا ہے تو مسح ہو جائے گا۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں تر ہاتھوں کی انگلیوں کو آپ کشادہ کریں گے، کھول لیں گے، اور موزے کو اگلے ظاہری حصے پر اس طرح پھیرتے ہوئے آئیں گے، ایسے پھیرتے ہوئے پنڈلی کی جانب لے کر آئیں گے۔
تو یہ طریقہ ہے مسنون طریقہ, اس طرح مسح ہو جاتا ہے. اگر انگلیوں کے ساتھ ہتھیلی بھی شامل کر لی جائے تو بہتر ہے. اور اگر اس کے خلاف مسح کیا کہ پنڈلی کی جانب سے انگلیوں کو کھینچ کر انگلیوں کی طرف لے گئے, یا پھر پیر کی چوڑائی میں مسح کیا, چوڑائی کی صورت میں اس طرح چوڑائی کی صورت میں کر لیا, یہ ہے لمبائی کی صورت میں, اس طرح چوڑائی کی صورت میں کیا, مسح تو ہو جائے گا لیکن یہ خلاف سنت ہوگا, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ ثواب مل سکے. اس طرح انگلیوں کو کشادہ کر کے دونوں موزوں پر اس طرح خط کھینچتے ہوئے اوپر کی جانب لے آئیں گے, موزوں پر مسح ہو جائے گا. اگر کسی بندے نے ایک انگلی سے موزے پر مسح کیا تو اگر ایک انگلی سے ایک ہی مرتبہ دھو کر تو ایک ہی جگہ پر 3 مرتبہ مسح کیا تو اس طرح مسح نہیں ہوگا, بلکہ کیا کرنا ہوگا, ایک انگلی کو 3 مرتبہ الگ الگ دھوئے اور 3 جگہ پر خط کھینچے تو اس طرح مسح ہو جائے گا. 3 جگہ پر خط کھینچنے سے اس طرح مثال کے طور پہ مسح کیا, پھر دھو لیا, پھر دوسری مرتبہ دھو کر مسح کیا, پھر تیسری مرتبہ دھو لیا, پھر اس طرح مسح کر کے پنڈلی کی طرف کھینچ لیا تو اس طرح مسح ہو جائے گا, اور ایک ہی جگہ پر 3 مرتبہ کھینچنے سے مسح نہیں ہوگا. اور ایک صورت یہ ہے کہ تلوے کی جانب یا ایڑیوں کی طرف سے مسح کا شرعاً کوئی اعتبار نہ ہوگا, لیکن وہ ہے تو خلاف سنت ہی ہے نا عمل. ایڑیوں کی جانب سے اگر کوئی مسح کرتا ہے یا تلووں کی جانب سے مسح کرتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اور ایک صورت یہ ہے کہ مسح کی بجائے تر گھاس پر اگر چل رہا ہے اور اس تر گھاس پر جو نمی ہے, جو پانی موجود ہے وہ پاک صاف ہے, تو اگر اس پر چلنے سے وہ اس کے قائم مقام مسح کے قائم مقام اس پر پانی لگ جاتا ہے تو اس صورت میں مسح ہو جائے گا, علیحدہ طور پہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اگلی صورت یہ ہے کسی دوسرے شخص سے مسح کروائے, اپنے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے, کسی دوسرے شخص سے مسح کروائے تو درست ہو جائے گا. اور ایک صورت یہ ہے کہ پلاسٹک یا فوم کے موزے پہنے ہوئے ہوں, اگر پلاسٹک یا فوم کے موزے پہنے ہوں اور اتنے موٹے ہوں کہ انہیں پہن کر 3 میل تک چلا جا سکے, 5 کلومیٹر جو ہماری مسافت بنتی ہے, 3 میل شرعی کے مطابق 5 کلومیٹر مسافت بنتی ہے, 3 میل تک چلا جا سکے, اور دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہوں کہ وہ پھٹے ہوئے نہ ہو تو ان پر مسح درست ہو جائے گا. اگلی صورت یہ ہے کہ آج کل استعمال ہونے والی سوتی اور اونی موزوں پر مسح بالکل جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں شرائط نہیں پائی جاتی. یہ جو جرابیں ہم کہتے ہیں سوتی ہو یا اونی ہو, ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر باریک سوتی یا اونی تہ بتہ پہن کر رکھے ہوں تو ان پر بھی مسح درست نہیں ہے. باریک جرابیں تہ در تہ پہنی ہوئی ہوں, پہلے نیچے پھر اس کے اوپر پھر اس کے اوپر, اس طرح 3-4 جرابیں پہن لی ہیں, سوتی یا اونی جرابیں پہنی ہوئی ہیں, تو اس پر بھی مسح جائز نہیں ہے. ایک صورت یہ ہے کہ خفین کے اوپر سوتی یا اونی موزے چڑھا رکھے ہیں, خفین کے اوپر موزوں کے اوپر سوتی یا اونی جرابیں چڑھا رکھی ہیں, تو دیکھا یہ جائے گا کہ وہ باریک ہے یا موٹی ہے. اگر تو وہ باریک جرابیں ہیں اور مسح کرنے سے تری جو ہے وہ موزوں تک پہنچ رہی ہے تو مسح درست ہو جائے گا, اور اگر موٹی جرابیں ہیں مسح کرنے سے تری موزوں تک نہیں پہنچ رہی ہے تو مسح درست نہیں ہوگا. اسی طرح اگر موزوں کے نیچے پہنی ہوئی ہے جرابیں, موزوں کے نیچے پہنی ہوئی ہے تو موزوں پر مسح کرنے سے مسح درست ہو جائے گا. اب مسح کی مدت کتنی ہے؟ مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے ہیں. مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات تک مسح کرنا جائز ہے, اور مسافر کے لیے 72 گھنٹوں تک 3 دن اور 3 راتوں تک مسح کرنا جائز ہے. اللہ اکبر. اور مسح کی مدت کب شروع ہوتی ہے؟ اب یہ الگ مسئلہ ہے. مسح کی مدت اس وقت شروع ہوگی جب پہلی مرتبہ حدث لاحق ہوگا, مسح کی مدت اسی وقت سے شروع ہو جائے گی. مثال کے طور پہ میں نے 8 بجے وضو کیا, وضو کر کے میں نے موزے پہن لیے, تو موزے پہننے کے بعد اب اسی وقت سے مسح کی مدت شروع ہوگی؟ نہیں, بلکہ مسح کی مدت اس وقت شروع ہوگی کہ جب میرا وضو ٹوٹے گا. 8 بجے میں نے موزے پہنے وضو کر کے, 11 بجے مجھے حدث لاحق ہوا, پیشاب پخانہ یا گیس خارج ہو گئی تو میرا وضو ٹوٹ گیا. اب وضو ٹوٹنے کے بعد 11 بجے سے لے کر اگلے دن 11 بجے تک میں مسح کر سکتا ہوں, 24 گھنٹوں تک. مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے ہیں. اچھا جی, اگر حدث اول سے قبل خفین اتار دیے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. حدث اول نہیں لاحق ہوا, موزے اتار دیے, یعنی پہلی مرتبہ 8 بجے اس نے وضو کیا اور وضو کر کے موزے پہن لیے, اور 9 بجے اس نے موزے اتار دیے, حدث اول لاحق نہیں ہوا, اس کا وضو نہیں ٹوٹا تھا, اس نے وضو ٹوٹنے سے پہلے ہی موزے اتار دیے, تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ مسح کی مدت ہی شروع نہیں ہوئی تھی. مسح کی مدت شروع کب ہوتی ہے؟ جب پہلی مرتبہ حدث لاحق ہوتا ہے. تو مسح کی مدت شروع ہی نہیں ہوئی, تو اس وجہ سے حدث لاحق نہیں ہوا, حدث لاحق نہ ہونے کی وجہ سے اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹا ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ مدت مسح ختم ہونے پر کیا کرنا چاہیے. اگر ایک شخص کی مدت مسح ختم ہو گئی ہے, 24 گھنٹے ختم ہو گئے ہیں یا 72 گھنٹے, اگر مقیم تھا تو 24 گھنٹے ختم ہو گئے ہیں, اور اگر مسافر تھا تو 72 گھنٹے ختم ہو گئے ہیں, اور وہ باوضو ہو تو اس کے لیے کافی ہے کہ موزے اتار کر صرف پیر دھوئے, اور پیر دھو کر پھر نئے سرے سے وہ موزے پہن لے. نئے سرے سے وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا نا جی, نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بندہ باوضو ہے اور مدت مسح ختم ہو گئی ہے, مدت ختم ہو چکی ہے, 24 گھنٹے پورے ہو گئے ہیں اور باوضو حالت میں ہے,
تو موزوں کو اتارے گا, اتار کر پیر دھوئے اور پیر دھو کر وہ دوبارہ موزے پہن لے تو اس کا وضو کامل ہوگا. چونکہ مدت پوری ہوئی تھی اور مدت پوری ہونے کی صورت میں مسح کی مدت ختم ہوگی تو اس وجہ سے اسے پیر دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر مسح کرنے والا مقیم مسافر بن جائے, اگر مسح کرنے والا مقیم مسافر بن جائے, مسح کو کچھ گھنٹے گزرے تھے اور مدت مسح کا بھی آغاز ہو چکا تھا, حد سے اول بھی لاحق ہو چکا تھا, مدت مسح کا آغاز ہو گیا اور اب اس نے سفر کا آغاز کر لیا, تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 72 گھنٹے تک اس پر مسح کر سکتا ہے. پہلے اس کے لیے 24 گھنٹے تھے, اب چونکہ وہ مسافر بن گیا تو اب 72 گھنٹے تک وہ مسح کر سکتا ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر مسح کرنے والا مسافر مقیم ہو جائے, مسافر تھا اور مقیم ہو گیا. پہلی صورت یہ تھی کہ مقیم تھا مسافر ہو گیا, اب اگلی صورت یہ ہے کہ مسافر تھا اور مقیم ہو گیا, تو دیکھا جائے گا کہ 24 گھنٹے سے پہلے مقیم ہوا تو 24 گھنٹے پورے ہونے تک مسح کرنے کی گنجائش ہے, اور اگر 24 گھنٹہ پورے ہونے کے بعد مقیم ہوا تو اب حالت اقامت میں اس کے لیے آگے مسح کرنا جائز نہیں بلکہ موزے اتار کر پیر دھونے ضروری ہوں گے. مسئلہ سمجھ آ گیا نا جی؟ اگر مسافر جو ہے وہ مقیم ہو گیا تو 24 گھنٹوں سے پہلے ہوا تو 24 گھنٹے تک وہ مسح کرے, مسح کرنے کی گنجائش ہے, اور اگر 24 گھنٹوں کے بعد وہ مقیم ہوا تو اب اس کے لیے آگے مسح کرنا جائز نہیں بلکہ موزے اتارے گا اور موزے اتار کر وہ پاؤں دھوئے گا, یا وضو کرنے کی ضرورت ہے تو وضو کر کے موزے پہنے گا. مسح کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 نواقض وضو, جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, پیشاب پخانہ گیس اور جو چیزیں میں نے بیان کی تھی وضو توڑنے والی, اگر ان میں سے کوئی چیز پائی جائے گی تو مسح بھی ٹوٹ جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ پورے موزے کا اتار دینا یا پیر کا اکثر حصہ باہر آ جائے, پورے موزے کو اتار دینے سے بھی مسح ٹوٹ جائے گا, یا پیر کا اکثر حصہ باہر آ گیا تو پھر بھی مسح ٹوٹ جائے گا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ مسح کی مقررہ مدت کا گزر جانا, مقررہ مدت گزرے تو پھر بھی مسح ٹوٹ جائے گا. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ موزہ پہنے ہوئے کسی ایک پیر کے اکثر حصے میں پانی کا پہنچ جانا, اگر پانی پہنچ گیا, مثال کے طور پہ وہ کسی ایسی جگہ سے گزر رہا ہے جہاں پانی موجود ہے, تو گزرتے ہوئے بارش آئی ہوئی ہے اور سڑک پر پانی موجود ہے, تو گزرتے ہوئے موزے کے اندر پانی چلا گیا تو اس صورت میں بھی اس کا مسح ٹوٹ جائے گا. اور ایک صورت یہ ہے پیر کی 3 انگلیوں کے بقدر موزے کا پھٹ جانا, چھوٹی 3 انگلیوں کے بقدر موزے کا پھٹ جانا بھی مسح کو توڑ دیتا ہے. اگر 3 انگلیوں سے زائد ہو یا 3 انگلیوں کے برابر موزہ پھٹا ہوا ہو تو اس سے مسح ٹوٹ جاتا ہے, اور اگر اس سے کم ہے تو مسح نہیں ٹوٹے گا اور اس پر مسح کرنا جائز بھی ہے, اور اگر 3 انگلیاں یا 3 انگلیوں سے زیادہ موزہ پھٹا ہوا ہے تو اس پر مسح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. اور ایک صورت یہ ہے کہ ایک موزہ پھٹا ہوا ہے 3 انگلیوں کی مقدار, یا پھر دونوں موزے الگ الگ جگہ سے 3 انگلیوں کی مقدار پھٹے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے, اگر 3 انگلیوں کی مقدار پھٹے ہوئے ہیں تو ان پر بھی مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. اگر 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ہے تو ان پر مسح کرنا جائز ہوگا. اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے مال کے ارض و سما ہم گناہگار عاجز بندوں کو دین کے مسائل سیکھنے سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ.